نعرہ حیدری، آواز بلند تر پنجے تنی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لکھ بھائی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد، صلوات بھیجیں محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو ہے، ایک بات ہے، اور جو گفتگو اسلام اہل بیت کے تعلق سے ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، جس اسلام کو مانتے ہیں، وہ مذہب، وہ اسلام اہل بیت کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، اہل بیت والا اسلام ہے۔ اس لیے کہ آج اسلام کی بہتیری صورتیں بن گئی ہیں، جس نے جیسا چاہا ویسی اسلام کی صورت بنا لی، جس نے جیسا چاہا اپنے لحاظ سے اسلام کی ویسی صورت ڈھال لی۔ اس سے ہمارے اوپر تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس سے جو نقصان ہے وہ مذہب کو نقصان ہوتا ہے، دین کو نقصان ہوتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ٹھیک سے اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے، وہ جب اسلام کی یہ تصویر دیکھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا ایسا ہی مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، یہی وہ مذہب ہے کہ جن کو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے، یہی وہ مذہب ہے جو 1400 برس پرانا مذہب تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کیا، اور یہ بات میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسلام انسان تو انسان، جانوروں تک کا خیال رکھنے کو کہتا ہے، پیڑ پودوں اور درختوں تک کے خیال رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک نیچر کا مذہب ہے، اور یہی وہ دین ہے جس دین کے لیے حضور سرور کائنات نے دعوت عشیرہ میں سب سے پہلے صدا کو بلند کیا۔ دعوت عشیرہ میں حضور سرور کائنات نے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا، اپنا مددگار مانگا، اپنا مشکل کشا مانگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک بات عرض کی تھی، لیکن آج اس کے آگے سلسلہ آگے بڑھے اور اس کے بعد بات گفتگو مکمل ہو۔ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے،
اسلام وہ دین ہے جس کو حضور سرور کائنات نے پھیلایا ہے، اسلام وہ پیغام ہے جو حضور سرور کائنات کے ذریعے سے 23 برس میں پھیلا ہے، جس میں مکے کی زندگی بھی ہے، جس میں سرکار کی مدینے کی زندگی بھی ہے، جس میں ایسے حالات بھی ہیں کہ جس کے اندر حضور سرور کائنات پر تمام طرح کی دقتیں و پریشانیاں تھیں۔ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، ان پر پتھر مارے جاتے تھے۔ یہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر بچے ان کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، اور مکے میں ایسے حالات خراب ہوئے کہ حضور سرور کائنات کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ حکم ہجرت آیا اور رسول اللہ نے مکہ چھوڑا، ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی، آپ یہ بات غور سے سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ کے دو عظیم محسن، ایک کا نام تاریخ نے ابو طالب لکھا اور دوسرے کا نام تاریخ نے ختیجہ لکھا۔ یہ اسلام کے دو عظیم محسن تھے جو مکے میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک نے اپنی دولت سے رسول کی نصرت کی، دوسرے نے اپنے اثر سے رسول کی مدد کی۔ یہ دو اسلام کے عظیم محسن تھے۔ جب یہ دونوں اسلام کے عظیم محسن دنیا سے سدھارے تو حضور سرور کائنات کو حکم ہجرت آ گیا کہ آپ ہجرت کیجئے، آپ مکے سے مدینے تشریف لے جائیے۔ سرکار رسالت حکم ہجرت پا کے، اللہ کی طرف سے وہ حکم پا کے ہجرت نہیں فرماتے، پہلے علی کو بلاتے ہیں، یا علی میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، مجھے حکم ہجرت دیا ہے کہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلا جاؤں۔ یا آج کی رات میرے قتل کی رات ہے، آج کی رات کافروں نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ مجھے میرے بستر پر قتل کریں۔ کیا تم میرے بدلے میرے بستر پر سو رہو گے؟ کیا تم میرے بدلے میرے بستر پر سو رہو گے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہیں میں جواب دیا، نہ یہ فرمایا کہ ہاں میں سو رہوں گا، نہ یہ فرمایا کہ نہیں میں نہیں سوؤں گا، بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر میں سو رہا تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے جواب دیا کہ ہاں تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو علی نے شکر کا سجدہ کیا اور شکر کا سجدہ کر کے بتا دیا کہ میرا سونا بھی محمد کی حفاظت کے لیے، میرا جاگنا بھی محمد کی حفاظت کے لیے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ہاں تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ رسول تو ہجرت کر کے چلے گئے، علی بستر پر سو گئے، علی بستر پر سو گئے۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخیں چھان ماریے، کتب خانے کھنگال دیجئے، کتابوں کی ورق گردانی کر ڈالیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ علی رات کو سوئے ہیں۔ علی کی راتیں اس طرح سے گزرتی تھیں کہ علی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، علی غریبوں کی مدد میں مصروف رہتے تھے، علی یتیموں کا سہارا بنتے تھے، علی دروازے پر غریبوں کے پیٹ پر لاد کے روٹیاں پہنچاتے تھے، یا عبادت کر رہے ہیں یا غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس طرح علی کی راتیں گزرتی تھیں۔ علی کا سونا ہم کو نہیں ملا، علی کا جاگنا نظر آتا ہے مگر ہمیں سونا نہیں ملا۔ کیا کہنا علی آپ کا کہ آپ نے جاگ کے زندگی گزاری، آپ کی راتیں جاگ کے گزری، آپ کے دن جاگ کے گزرے، مگر جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جو سو جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس کو نیند آ جائے۔ یا علی ایک رات بستر پر سو کے آپ نے بتا دیا کہ علی بندہ ہے، علی خدا نہیں ہے۔
صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. علی بندے کا نام ہے، علی خدا کا نام نہیں ہے. خدا کی قسم اگر علی نہ سوتے تو ثابت کرنے میں پریشانی ہو جاتی، ورنہ نصیری تو یہی کہتا کہ اللہ تو سوتا نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ علی خدا ہیں، ہمارا کہنا تو حق ہے. خدا کی قسم علی نے سو کر کے ابدیت کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے. ایک صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. سوئے یا علی سو رہو گے؟ ان کا ہاں میں سو رہوں گا. وہ بستر پر سو لیے. رسول ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. علی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. تاریخ کہتی ہے کہ پوری رات کافر گھر کو گھیرے رہے. ادھر بستر پر علی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور کافر چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے ہے. پوری رات گھر کا چکر لگا رہا ہے. آپ تاریخ سے پوچھئے، تاریخ آج سے پہلے کیمرے کا کام کرتی تھی. آج جو کام کیمرہ کرتا ہے وہی کام کل تاریخ کرتی تھی، یعنی ریکارڈ کر کے منظر دکھاتی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ پوری رات کافر گھر کو گھیرے رہے، چاروں طرف گھر کے چکر کاٹتے رہے. گھر میں علی سو رہے ہیں، چاروں طرف کافر گھر کے چکر لگا رہے ہیں، گھر کے گرد گھوم رہے ہیں. چلیے بہت اچھی بات ہے کہ مولود کعبہ سو رہا ہے، کافر صدقے اتر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. پوری رات سوئے اور کافر یہ سمجھتا رہا کہ یہ محمد سو رہے ہیں، یہ رسول سو رہے ہیں. ان کو اس بات کا احساس رہا کہ رسول سو رہے ہیں. اچھا یہ احساس کیوں رہا؟ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ احساس کیوں رہا کہ رسول سو رہے ہیں؟ ان کو رات بھر گزر گئی مگر پتہ نہ چل پایا کہ یہ محمد نہیں ہے، بلکہ بستر محمد کے اوپر کوئی دوسرا سو رہا ہے. جب حدیث قصہ پڑھی اور حدیث قصہ کی تلاوت کی تو حدیث قصہ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے چادر دے دو. رسول چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. امام حسن علیہ السلام بیت الشرف میں داخل ہوئے، ماں کو سلام کیا اور فرمایا مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بھی یہی جملہ فرمایا کہ مادر گرامی آپ پر میرا سلام، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد مولا کائنات تشریف لائے. مولا کائنات نے فرمایا بنت رسول آپ پر میرا سلام، میں اپنے بھائی ابن ام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں آپ کے نانا آپ کے بھائی حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. مگر آنے والوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسن نے یہ جملہ کہا کہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسین نے یہ جملہ فرمایا کہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے جسم سے کوئی خوشبو نکلتی تھی. سنیے گا، کوئی خوشبو نکلتی تھی اور خوشبو نکلتی ہی نہیں تھی بلکہ نکل کے پھیلتی بھی تھی. نکلی اور نکل کے پھیلی.
اچھا جب خوشبو پھیلتی ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ خوشبو مومن کو محسوس ہوگی کافر کو نہیں محسوس ہوگی، دوست کو محسوس ہوگی دشمن کو نہیں محسوس ہوگی، خوشبو ہے تو ہر ایک کو محسوس ہوگی۔ باغ میں کہیں باغیچے میں گارڈن میں بہترین پھول کھلے ہوئے ہیں، گلاب کھلا ہوا ہے، اگر اللہ کا ماننے والا اس باغیچے میں جائے گارڈن میں جائے تو اس کو بھی گلاب کی خوشبو محسوس ہوگی، اللہ کا انکار کرنے والا جائے اس کو بھی محسوس ہوگی، دوست جائے وہ بھی محسوس کرے گا، دشمن جائے وہ بھی محسوس کرے گا۔ خوشبو رسول کے جسم سے نکلتی تھی اور رسول کے جسم سے خوشبو نکل کے پھیلتی تھی، سنیے گا، خوشبو نکل کے پھیلتی تھی۔ تبھی تو امام حسن نے کہا، تبھی تو امام حسین نے فرمایا، تبھی تو مولا علی نے فرمایا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اس بات پر حیران نہ ہوئیے گا کہ خوشبو کیوں نکلتی تھی، ارے یہ نورانی تھے، یہ نورانی تھے، یہ طاہر تھے، یہ پاک تھے، ان کے جسم سے خوشبو ہی نکلتی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب رسول آرام کرتے تھے، رسول جاتے آتے تھے تو کافر محسوس کرتے تھے کہ یہ رسول کی خوشبو ہے، یہ رسول کے جسم کی خوشبو ہے۔ یہاں بستر پر علی سو رہے ہیں، کافر سمجھ رہا ہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے خوشبو نکل کے باہر تک آ رہی تھی، گھر سے خوشبو نکل کے باہر تک آ رہی تھی جو کافر محسوس کر رہا تھا۔ تبھی تو وہ سمجھ نہ پایا کہ محمد سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں۔ ارے ان کو سمجھ میں کیا آتا، محمد نے اسی لیے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، یعنی جو خوشبو نور کے ایک حصے سے نکلتی تھی وہی دوسرے ٹکڑے سے نکلتی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ خدا کی قسم اسلام کی تاریخ ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے۔ وہ تو جب علی نے چادر الٹی اور کافروں نے دیکھا کہ یہ محمد نہیں ہے یہ تو علی ہیں، یہ محمد نہیں ہے یہ تو علی ہیں، تو ان کو اپنی ناکامی کے اوپر بڑی خجالت ہوئی اور بڑا غصہ آیا۔ ارے محمد تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، بستر پر علی سوتے رہے، ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ رات بھر کافر یہی سمجھتا رہا کہ بستر پر محمد سو رہے ہیں، یعنی بیچ میں ایک پردہ آ گیا تھا، ایک چادر آ گئی تھی تو کافر سمجھا کہ محمد سو رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ اگر چادر آ جائے، بیچ میں پردہ آ جائے تو علی بھی محمد جیسے نظر آئیں گے۔ تو خدا کی قسم ادھر رسول تشریف لے گئے مکے سے مدینہ کی طرف، اور ادھر مدینہ استقبال کے واسطے حاضر تھا، ہاتھ جوڑے ہوئے، اللہ کے رسول ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے پلکیں بچھائے ہیں۔ لیکن رسول نے فرمایا کہ نہیں، ابھی میں مدینے نہیں آؤں گا۔ رسول در مدینہ پر آ کے ٹھہر گئے، مدینے میں داخل نہیں ہوئے تو مدینے والوں کو پریشانی ہوئی، ہاتھ جوڑے، اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی، ہم سے کوئی خطا ہوئی، ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔
ہم نے سر راہ اپنی پلکیں بچھائی ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے، کہ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں، ابھی علی نہیں آئے ہیں، جب تک علی نہیں آئیں گے تب تک میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا علی تشریف لائے تو رسول اور علی دونوں بھائی ساتھ ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، دونوں بھائی ساتھ ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ رسول نے فرمایا کہ میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں۔ مسلمانوں نے رسول کا جملہ سن لیا مگر رسول کے جملے پر غور نہیں کیا کہ رسول نے فرمایا کیا، کہ میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں، میں مدینے نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں، میں مدینے نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں۔ گویا رسول سمجھا رہے تھے مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، بغیر علی کے میں مدینے میں نہیں جا رہا ہوں، تم علی کو چھوڑ کے جنت میں جانے کی بات کرتے ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، خدا کی قسم وہ شب ہجرت اسلام اہل بیت سے سمجھ میں آئے گا۔ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ رسول اسلام پھیلاتے رہے، علی دین بچاتے رہے۔ بستر پر رسول نے اپنے کسی غیر کو نہیں سلایا، اپنے بستر پر کسی صحابی کو نہیں سلایا، اپنے بستر پر کسی ملک کو نہیں سلایا، اپنے بستر پر سلایا تو اپنے بھائی کو سلایا، علی کو سلایا۔ علی کو سلا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ محمد کا بستر ہے، محمد کے بستر پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا، غیر نہیں آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے خدا کی قسم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ تو اسلام وہ مذہب جس کو حضور سرور کائنات پھیلاتے رہے، اور علی سائے کے ساتھ ساتھ جس طرح سایہ ساتھ میں رہتا ہے اس طریقے سے مولا علی رسول کے ساتھ ساتھ رہے، سائے کی طریقے سے علی ساتھ میں ہیں۔ اگر مکے میں ہیں تو محمد کی جان کی حفاظت کے واسطے ہیں، اگر مدینے میں ہیں تو محمد کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر طرف رسول کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے علی موجود ہیں کہ رسول اللہ جدھر جاتے ہیں ادھر علی ہیں، رسول جدھر جائیں ادھر ساتھ ساتھ علی ہیں، رسول جدھر جائیں ساتھ ساتھ علی ہیں۔ حیران نہ ہوئیے گا، ایک دین کا بھلانے والا ہے، ایک دین کا بچانے والا ہے، ایک دین کا بچانے والا، ایک دین کا پھیلانے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کو لانے والا۔ تو یہ دین مذہب اسلام آج 1400 برس میں بڑی تصویر بدل رہی ہے، بڑی صورت بدل رہی ہے، بڑی رنگت بدل رہی ہے۔ کتابیں، تقریریں، تحریریں اسلام کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں، مگر اگر اہل بیت کے در سے وابستہ ہو کر کے کوئی اسلام کو دیکھے تو خدا کی قسم اسلام کی وہ تصویر نظر آئے گی جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے، جس اسلام کو رسول نے پہنچایا تھا، جس دین کو اللہ نے بھیجا تھا۔ غور فرمائیے گا آپ، اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو علم کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو طہارت کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو صداقت کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو سچائی کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو امن کا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو بھائی چارے کا مذہب ہے۔ جہاں طہارت ہے
جہاں پاکیزگی ہے، جہاں علم ہے، جہاں شجاعت ہے، جہاں میدان میں قدم جما کے لڑنا ہے، میدان سے فرار اختیار نہیں کرنا ہے، میدان میں قدم جمائے رہنا ہے۔ مذہب نام ہے علم کا، اسلام میں علم ہے، اور بات اگر علم کی آئے خدا کی قسم تو آپ غور فرمائیے کہ اہل بیت جہاں علم ان کے در سے وابستہ ہے، رسول جو شہر علم ہیں، اللہ جہاں علم عین ذات ہے، ہمارا مذہب وہ ہے جو مذہب علم ہے، اسلام دین علم ہے، علم کا دین ہے، یہاں جہالت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم کو بھی چاہیے ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم کو بھی چاہیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اولاد علی کے ماننے والے ہیں، لہذا ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ زمانے میں جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں وہ علم کی بدولت ہو رہی ہیں، علم کی وجہ سے ہیں۔ جتنی بھی ایجادیں ہیں، جتنی بھی ڈسکوریز ہیں، جتنے بھی نئے نئے انوینشنز ہو رہے ہیں، وہ سب علم کی وجہ سے ہیں۔ یہ میرے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مجلس لائیو جا رہی ہے، جیسے جیسے میں بول رہا ہوں، جو حرکت، جو آواز، جو میرے انداز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہی کوسوں دور بیٹھا ہوا انسان بھی اگر دیکھ رہا ہے تو اسی طرح ملاحظہ کر رہا ہے، اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس لمحے میری آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، اسی لمحے دور دراز سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے کانوں میں بھی یہی میری آواز جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی ایجاد ہے؟ کس نے اس طرح کی مشین کو ڈیولپ کیا؟ کون ہے کہ جس نے اس طرح کی کھوج کی؟ کون ہے کہ جس نے اس طرح کی ایجاد کی؟ کوئی صاحب کہیں کہ صاحب ایک بہت بڑا جاہل انسان تھا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مرد کا دہنا انگوٹھا لگے گا کہ بایاں انگوٹھا لگے گا، تھم امپریشن۔ اتنا بڑا جاہل انسان، اس نے یہ کیمرہ ایجاد کر لیا، اس نے یہ انٹرنیٹ ایجاد کر لیا، اس نے یہ تمام چیزوں کو ایجاد کیا، تو آپ ذہن کو پر شبہ کیجئے گا کہ اچھا خاصا پاگل آدمی ہے، ان کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک جاہل کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ارے جاہل ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں یہ چیز دے دیجئے گا تو جاہل اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا، خراب کر دے گا، مشین خراب کر دے گا، کیمرہ توڑ دے گا، انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے اس کو خراب کر دے گا۔ یہ پڑھے لکھوں کی چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی ایجادیں ہو رہی ہیں وہ علم کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جتنی بھی ایجادیں ہیں وہ علم کی وجہ سے ہیں۔ آج میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، بمبئی آتا ہوں، 2 گھنٹے کے اندر اندر لکھنؤ سے بمبئی پہنچ جاتا ہوں، 2 گھنٹے کے اندر اندر لکھنؤ سے بمبئی آ جاتا ہوں۔ لیکن آج سے 50 برس پہلے جب میرے والد مرحوم تشریف لاتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ لکھنؤ سے بمبئی تک آنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ ٹرین نہیں تھی، بیچ میں ریل بدلنا پڑتی تھی، ٹرین بدلنا پڑتی تھی۔ لکھنؤ سے جھانسی تک آئے اور جھانسی سے ٹرین بدل کے بمبئی تک آئے،
بیچ میں ٹرین بدلنا پڑتی تھی اور وقت بھی بہت زیادہ لگتا تھا، 1 دن سے زیادہ، اور زمانہ آگے بڑھا اور زمانہ ایڈوانس ہوا۔ اب ایک ٹرین ہے جو لکھنؤ سے چلی بمبئی تک آئی، دھیرے دھیرے اس نے وقت کو گھٹانا شروع کر دیا، اور گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک کہ معاملہ آ گیا کہ اب 24 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے بیٹھے اور بمبئی میں اتر آئے۔ لیکن اب اس کے علاوہ اور زمانہ آگے بڑھا، اب یہ ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز آپ کو 2 گھنٹے کے اندر اندر لکھنؤ سے بمبئی پہنچا رہا ہے۔ ابھی 12 بجے دن میں آپ لکھنؤ میں تھے، 2 بجے دن میں آپ بمبئی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لکھنؤ سے بمبئی آنے کے لیے 3 دن لگ رہے تھے، کہاں لکھنؤ سے بمبئی 2 گھنٹے کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ معجزہ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ معجزہ ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ تو اگر 2 گھنٹے کے اندر ہم اپنے علم کی بدولت لکھنؤ سے بمبئی آ جائیں اور اپنے علم کی بدولت کوئی سیکنڈوں کے اندر وہاں سے یہاں تک مدد کرنے آ جائے، صلوات محمد آل محمد پر۔ جیسے ہی ٹھوکر لگی ہم نے کہا یا علی، جیسے ہی گرنے لگے پکارا یا علی، فوراً سنبھل گئے، ٹھوکر لگی تھی یا علی کہا، فوراً بچ گئے، کھڑے ہو گئے، گرنے سے بچ گئے، چوٹ لگنے سے بچ گئے، زخمی ہونے سے بچ گئے۔ ارے کیسے علی آ جاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سنیے، ایسے علی آتے ہیں کہ آپ ہیں جاہل، آپ ہیں جاہل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ جیسے پڑھے لکھوں کو جاہل کہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا خالق کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس طرح سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم دنیا میں آئے ہم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ہم کھانا مانگ سکیں، نہ پانی مانگ سکیں، نہ ہم تکلیف کا اظہار کر سکیں۔ ارے ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کو کچھ نہیں معلوم تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا جاہل انسان کا علم ہے۔ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت ولادت کے ساتھ ساتھ کی، پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی۔ تو اب عزیزان گرامی، آپ کو دنیا میں 2 طرح کے انسان ملیں گے، ایک جاہل انسان، ایک عالم انسان، ایک بے پڑھا لکھا انسان، ایک پڑھا لکھا انسان۔ تو جو جاہل انسان ہے وہ چاند پر جاتا ہے، جو عالم ہے وہ ستارے کو ڈیوڑی پر بلاتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد پر۔ اسلام مذہب علم ہے، علم کا مذہب ہے۔ اللہ خالق جہاں علم عین ذات ہے، رسول اللہ جن کے سینے پر قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا گیا، جنہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی ابن ابی طالب منبر سے دعویٰ سلونی کیا، سلونی پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو، سوال کر دو جو تمہارا دل چاہے، میں تمہیں بتاؤں گا، جو دل چاہے سوال کر دو، پوچھ لو۔ خدا کی قسم یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو عالم ہوگا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو خطیب منبر سلونی ہے،
یا وہی کہہ سکتا ہے. اور پھر بات آ گئی تو عرض کر دوں اور بات تمام ہو. کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی زبان میں کون سا لفظ، کون سا الفابیٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، بولا جاتا ہے. کون سا جو الفابیٹس میں لفظ ہے کون سا سب سے زیادہ بولا جائے گا. تو اس میں سے کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ بولا جانے والا الفابیٹ الف ہے. الف ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بولا جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا جو خطیب منبر سلومی تھا، جس نے ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی تھی، جو عالم علم قرآن تھا. وہ منبر پر آیا اور اس نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھ لے. وہ خطبہ بغیر الف کا تھا، بغیر الف کا خطبہ علی نے ارشاد فرما دیا. یعنی جس کو تم سب سے زیادہ استعمال کرنے والا لفظ کہہ رہے ہو، علی ایسا خطبہ دے گا جس میں وہ لفظ ہی نہ ملے گا. ایک سلامات بھیج دے محمد آل محمد پر. کل انشاءاللہ اس کے آگے بات عرض کروں گا. آج بس یہیں پہ بات تمام کہ علم ہمیشہ اس کی دشمنی جہالت سے رہی ہے. جہل علم کا دشمن رہا. جس طرح اندھیرے روشنیوں کے دشمن ہوتے ہیں، ویسے ہی جہالت علم کی دشمن ہے. کربلا میں بھی علم و جہل کا ٹکراؤ ہو رہا تھا. ایک طرف نمائندہ علم حسین تھے، دوسری طرف جہالت کا نمائندہ یزید تھا. ہم اسی حسین کی یاد منا رہے ہیں، ہم اسی حسین کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، ہم انہی کربلا کے بے کسوں کی یاد منا رہے ہیں. عزیزوں، آج محرم کی چوتھی رات آ گئی. آج چوتھی رات آ گئی. ہم ان بے کسوں پر آنسو بہا رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے. یہ تاریخیں ہمارے علماء نے اصحاب حسین کے واسطے معین کی ہیں کہ ان تاریخوں میں اصحاب و انصار حسینی کا تذکرہ کرتی ہیں. آج کی رات ہم اس آئے ہوئے مہمان کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے لیے حسین نے فرمایا تھا، حر کیا خوب تمہاری ماں نے تیرا نام حر رکھا. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. کیا کہنا حسین آپ کا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو فطرس کا ترک اولا معاف کیا. جب دنیا سے تشریف لیے جا رہے تھے تو حر کی خطاؤں کو بخش دیا. سلام ہو اس کریم پر، سلام ہو اس معاف کرنے والے پر، سلام ہو اس حسین پر. اے آقا، آپ پر چاہنے والوں کا سلام. شب عاشور پوری رات حر ٹہلتا رہا، پوری رات ٹہلتا رہا، اس لیے کہ خیموں سے العطش کی صدائیں آ رہی تھیں. العطش العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. حر پوری رات ٹہلتا رہا. کسی نے حر سے کہا، حر تجھے تو بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا، بڑی بڑی لڑائیوں میں دیکھا، بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا، مگر تجھے وہ کیفیت تیری نظر نہیں آئی جیسی آج نظر آ رہی ہے. اے حر، کل تو چند پیاسوں کا مقابلہ ہے اور تیری یہ کیفیت کہ ایک مرتبہ حر نے کہا، تجھے کیا معلوم
کہ میں اپنے کو کیسا پا رہا ہوں، میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان تول رہا ہوں، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جہنم کے راستے پر باقی رہوں یا جنت کے راستے کی طرف چلا جاؤں۔ رات گزری، رات تمام ہوئی، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، حر نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں جنت کی طرف جانا ہے، حسین کے قدموں میں جانا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی لڑائی جب اپنی آخری منزل پر پہنچتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس وقت اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، کون ہارا کون جیتا۔ لیکن کربلا کی اکیلی وہ لڑائی ہے کہ صبح عاشورہ اس کا فیصلہ ہو گیا کہ جیتا کون ہارا کون، فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی۔ حسین کے لشکر سے کوئی یزید کے لشکر میں نہیں گیا۔ جہاں 3 دن کی بھوک تھی، 3 دن کی پیاس تھی، وہاں سے نکل کے کوئی یزید کے لشکر کی طرف نہ گیا۔ جدھر دریا بہہ رہا تھا، جدھر کھانا اور پانی تھا، ادھر سے حسین کے لشکر کی طرف اڑ آیا، اپنے غلام اور بیٹے کو لے کے آیا۔ صبح عاشورہ فیصلہ ہو گیا، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا، یزید ہار گیا۔ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آیا، حسین کی خدمت میں پہنچا، اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا، فرمایا حلی توبہ، آقا کیا میرے واسطے بھی توبہ ہے، مولا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے۔ حسین نے حر کے سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حر کا ایک سفر تھا جو حسین کے قدموں سے شروع ہوا، حسین کے سینے پر آ کے تمام ہوا۔ حسین نے فرمایا حر کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، جا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر معاف کر دیا تو حر نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مقتل کی اجازت دے دیجئے، اس کو میدان کی اجازت دے دیجئے۔ تو حسین نے کہا حر کیا غضب کرتے ہو، اپنے سامنے اپنے بیٹے کو لڑنے کی اجازت دلوا رہے ہو، اپنے سامنے اپنے بیٹے کو مقتل کی اجازت دلوا رہے ہو، اے حر یہ کیا غضب کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ حر نے عجب جملہ کہا، فرزند رسول میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے، فرزند رسول اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ لیجئے حسین نے حر کے بیٹے کو مقتل کی اجازت دی، حر کا بیٹا مقتل میں گیا، قیامت کی لڑائی لڑا۔ کہاں تک لڑتا، ایک مرتبہ حر کے کانوں میں آواز آئی، آقا میرا آخری سلام، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ حر تیزی سے چلا، اپنے بیٹے کے قریب پہنچا۔ اب جو قریب پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود تھے، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر تھا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے زمین پر ایڑیوں کو رگڑا، آنکھوں کو بند کیا، حر نے آستینیں الٹی۔ حسین نے کہا حر کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، میں تمہارے بیٹے کی میت اٹھاؤں گا۔ اتنا کہتے کہتے حسین نے حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ اے حر کربلا میں عصر عاشور آنا، حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا